الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج ہم پاکستان کے حکمرانوں سے مخاطب ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر ان کو سولی چڑھا دیا جائے، کہ یہ ان کی سزا ہے اس بات پر کہ یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں؟ کیا اللہ سیدی رسول اللہ نے اس پاک فوج کو غزوہ ہند کی فوج نہیں بنایا؟ کیا سیدی رسول اللہ نے اس پاک سرزمین کو وہ بشارتوں والی سرزمین نہیں فرمایا کہ جس کے جھنڈے گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، جو سیدی رسول اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرے گی، جس کے شہسوار عربوں سے زیادہ طاقتور ہوں گے، جس کے ہتھیار عربوں سے زیادہ قوی ہوں گے، اور جو خوارج کے خلاف بھی جنگ کرے گی، جہنم کے کتوں کو بھی ختم کرے گی اور ہندوستان کے مشرکوں کو بھی زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی؟ کیا یہ بشارتیں اس پاک سرزمین کے لیے، اس پاک فوج کے لیے نہیں ہیں کیا؟ تو پھر تم لوگ کیوں اس پاک سرزمین کے ساتھ خیانت کر رہے ہو؟ تم کیوں اس پاک سرزمین کو تباہ کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ تم کیوں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری اور خیانت کر رہے ہو؟ تم کیوں اس پاک سرزمین کے دشمنوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نشانی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ کیا اس قوم کو خبردار نہیں کیا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان مت پہنچانا، کہ اگر اس اونٹنی کو تم نے نقصان پہنچایا تو پوری قوم کو عذاب دے کر تباہ کر دیا جائے گا؟ اور کیا ایک شخص نے، جو ظالم شخص تھا، اس نے آگے بڑھ کر اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا اور باقی پوری قوم تماشا دیکھتی رہی اور اس کے ساتھ سہولت کار تھی اس کو روکا نہیں؟ تو کیا اس کا عذاب پوری قوم پر نہیں آیا؟ اللہ کے صاحب نظر، صاحب بصیرت بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان بھی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے۔ اس اونٹنی کو اگر تم نے نقصان پہنچایا تو اس کا عذاب پوری قوم پر آئے گا۔ پوری قوم پر اس لیے عذاب آئے گا کہ جو لوگ اس اونٹنی کو نقصان پہنچا رہے تھے تم نے ان کے ہاتھ کیوں نہیں روکے؟ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی کیا سزا رکھی ہے؟ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر ان کو سولی چڑھا دیا جائے۔ تو کیا وجہ ہے کہ تم جہنم کے کتوں خوارج کو یہ سزا نہیں دیتے، ان پر شریعت نافذ نہیں کرتے؟ تم فتنۃ الہند بلوچستان لبریشن آرمی کے خنزیروں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کرتے؟ کیا پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری صرف پاک فوج اور ایف سی کی ہے، فضائیہ اور نیوی کی ہے؟ یہ جو سول اور صوبائی حکومتیں ہیں، جو اربوں خربوں روپے کا بجٹ جن کو دیا جاتا ہے، پولیس اور انٹیلیجنس بیورو جن کے پاس ہے، پوری صوبائی حکومتوں کے وزیر اعلیٰ ہیں، ملک کے وزیر اعظم ہے، ملک کا صدر ہے، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کی حفاظت کریں؟ کہاں ہے خیبر کی صوبائی حکومت؟ کہاں ہے بلوچستان کی صوبائی حکومت اور اس کے حکمران اور گورنر اور وزیر اعلیٰ؟ کہاں ہے پاکستان کا وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور صدر، کہ جن کے ذمہ یہ امانت دی گئی ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی حفاظت کی تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے؟ تم نے عہد لے کر، اپنا اوتھ لے کر قسم کھائی ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو گے۔ تم ایسا ہی نہیں بنائے گا صدر اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ۔ تمہیں وہ کاغذ یاد ہے جو تم نے ہاتھ میں اٹھایا تھا وزیر بننے سے پہلے، وزیر اعظم بننے سے پہلے، صدر بننے سے پہلے؟ اس کو پڑھا بھی تھا یا تم نے صرف منافقت اور ریاکاری اور مکاری اور دھوکہ کیا تھا؟ نہ تمہارے دل میں کوئی نیت تھی اس پاک سرزمین کی حفاظت کی۔ منع فرمایا تھا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی عہدے کی خواہش مت کرنا۔ اگر تم نے عہدے کی خواہش کی تو یہ عہدہ اور اختیار اور طاقت تم کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تو تم سب نے اپنی مرضی سے اربوں خربوں روپیہ خرچ کر کے، سازشیں کر کے، سفارش لگوا کر یہ عہدے حاصل کیے ہیں، اور تم نے قسم کھائی تھی کہ ہم اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی حفاظت کریں گے۔ ساری صوبائی حکومتیں جہاں اس وقت دو صوبے ہمارے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، خیبر اور بلوچستان، کبھی سنا ہے کہ اس کے وزیروں کو، وزیر اعلیٰ کو، گورنر کو، کہ وہ کھڑے ہو کر خوارج کے خلاف بات کریں، ہمارے شہداء کے جنازے پڑھیں، فوج اور پولیس کا ساتھ دیں، پولیس کو حوصلہ دیں کہ جا کے ان خوارج کا مقابلہ کریں؟ پورے صوبے کے مسلمانوں کو جہنم کے کتوں اور دہشت گردوں اور راہزنوں کے حوالے کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بدترین کرپٹ ہو تم لوگ، اربوں خربوں روپے تم ہڑپ کر رہے ہو. تم کو یہ پاکستان دیا گیا تھا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، تم اس کو مشرکوں، خوارج اور کتوں کے حوالے کر چکے ہو. اگر تم سے یہ نہیں چلتا پاکستان، یہ تمہارا جنازہ نہیں ہے کہ تم اتر نہیں سکتے اس سے، اتر کے دفع ہو جاؤ یہاں سے. تم دنیا میں بھی جہنم خرید رہے ہو، آخرت میں تو بہت دردناک عذاب تمہارے لیے. سیدنا عمر نے وہ معیار قائم کر دیا تھا مسلمان حاکم کا. فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر ذمہ دار ہے. اور پاکستان کی حکومت، ان کے صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزرائے اعلیٰ، گورنرز، تمہاری حکمرانی میں تو لاکھوں مسلمانوں کو بسوں سے اتار کر ذبح کیا جا رہا ہے، بم دھماکوں میں مارا جا رہا ہے، راہزنی سڑکوں سے اٹھا کر قتل کیا جا رہا ہے، گھروں میں گھس کر مارا جا رہا ہے. تمہارے منہ سے آواز نہیں نکلتی، تم کسی کا جنازہ نہیں پڑھتے، کسی کی تعزیت نہیں کرتے. رٹے رٹائے تم نے پریس ریلیز تیار رکھے ہوئے، صرف شہداء کی تعداد بدل کے ان کو پریس کو جاری کر دیتے ہو. بے شرمو اور بے غیرتو، تم کو شرم اور حیا نہیں ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کے دربار میں کل کیا جواب دو گے؟ ایک ایک مسلمان جو آج شہید ہو رہا ہے، اس کا قتل کا مقدمہ تمہارے اوپر درج ہو رہا ہے دربار نبوی میں، اللہ کے دربار میں، کہ تم مسلمان حکمران ہو، تم ذمہ دار ہو. گنڈا پور ذمہ دار ہے اپنے صوبے کا. جو دہشت گردی ہے وہاں پہ، جو خوارج ہے وہاں، جو مسلمان قتل ہو رہے ہیں، اللہ کے دربار میں اس کا مقدمہ گنڈا پور اور گورنر پر دائر کیا جا رہا ہے. اور بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے سرفراز بگٹی، اور اس کی حکومت اور اس کی کیبنٹ اور اس کے گورنر، آج دنیا میں تم لوگوں کے پاس اختیار اور اقتدار ہے، تمہارے آگے پیچھے پولیس اور فوج اور ایف سی اور لیویز گھومتی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں یہ کچھ نہیں ہوگا تمہارے پاس. پاکستان کا صدر سنا ہے کل بسوں سے اتار کے درجنوں لوگوں کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، پورے بلوچستان میں آگ لگا دی گئی. ملک کے صدر یا وزیر اعظم کی کوئی آواز نکلی؟ انہیں کوئی فرق پڑا؟ یہ کیا سمجھتے ہیں اللہ ان سے حساب نہیں کرے گا کیا؟ اب ہم بات کرتے ہیں پاک فوج سے، پاک فوج کی قیادت سے. اب ہم بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل سے. اللہ نے آپ کو دنیا میں یہ عہدہ دیا ہے. یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی کہ ہم آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے، آپ کی استقامت کی دعا کریں گے، کیونکہ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی ہے. اس پاک سرزمین کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے. آپ نے جن لوگوں کو ان صوبوں میں اور مرکز میں لگایا ہے، اگر یہ کام نہیں کر رہے تو آپ سے سوال کیا جائے گا اللہ اس کے رسول کے دربار میں کہ جن لوگوں کو آپ نے لگایا تھا انہوں نے سیدی رسول اللہ کی امت کے ساتھ خیانت کی، آپ تماشا کیوں دیکھتے رہے؟ اگر یہ لوگ کام نہیں کر رہے، اور واضح ہے کہ یہ کام نہیں کر رہے، اور یہ واضح ہے کہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی، اور یہ واضح ہے کہ یہ کام کرنا بھی نہیں چاہتے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ ان کو ہٹا کر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ ہم ہر صورت میں ایک مسلمان سپہ سالار کو ملک کا حاکم تسلیم کرنے کو راضی ہیں، اس ناپاک اور پلید سیاسی قیادت کے مقابلے پہ. اس پاک سرزمین کی حفاظت ضروری ہے، اس مدینہ ثانی کی حفاظت ضروری ہے، اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی حفاظت ضروری ہے. یہ جمہوریت ضروری نہیں ہے. اگر پاکستان کو ضرورت ہے کہ پاک فوج کی قیادت ہو، پاک فوج کی سپہ سالاری ہو، پاک فوج کی حکمرانی ہو، تو بسم اللہ آگے بڑھیں، اس پاک فوج کی، اس پاکستان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیں. ہمیں ایک مسلمان سپہ سالار ایک حاکم اور قائد کے طور پر 100%، 1000% زیادہ قبول ہے. یہ فالج زدہ صدر، یہ شوباز قسم کے وزیر اعظم، یہ شرابی گنڈا پور ٹائپ وزیر اعلیٰ، یہ بدکار قسم کے کرپٹ وزیر اعلیٰ اور وزراء پاکستان سے ان کی جان چھڑائیں، کیونکہ جو قتل ہو رہا ہے، جو خون بہ رہا ہے، جو پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، آخر میں ذمہ داری آپ ہی کی آ جائے گی کہ اللہ نے سب سے طاقتور عہدہ آپ کو دیا. اسی لیے ہم آپ کی استقامت کی دعا کرتے تھے، اسی لیے ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو فراست عطا فرمائے، اسی لیے ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، اسی لیے ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو اچھے مشیر عطا فرمائے. سیدی رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جب کسی حاکم کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو بہترین مشیر عطا فرما دیتا ہے. اور جس حاکم کو، اس کا مفہوم ہے کہ جس حاکم کو بہترین مشیر عطا ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہے. اور اللہ جس حاکم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کو بدترین مشیر عطا کرتا ہے. ایسے مشیر عطا کرتا ہے جیسے آج کی سیاسی قیادت پاکستان میں ہے، جو بدکار ہے، زانی ہے، کرپٹ ہے، شرابی ہے، منافق ہے، خود غرض ہے. اور پھر وہ حکمران، وہ حاکم ہلاک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے آس پاس ایسے منافق مشیر ہوتے ہیں. تو فیلڈ مارشل بہت محتاط رہیں کہ آپ کے آس پاس مشیر کون ہیں. اگر آپ کے پاس سمجھدار مشیر ہیں جو آپ کو آپ کی غلطیاں بتا سکتے ہیں، آپ کو نصیحت کر سکتے ہیں، آپ کو تنبیہ کر سکتے ہیں، بغیر خوف و خطر کے آپ کو پراپر انٹیلیجنس رپورٹ دے سکتے ہیں، پراپر سچویشن رپورٹ دے سکتے ہیں، پراپر اسسمنٹ سنا سکتے ہیں، اس خوف کے بغیر کہ آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا، وہ اچھے مشیر ہیں.
یاد رکھیے گا پاکستان کی یہ تاریخ ہے، جنرل ایوب خان کو دھوکہ اسی طرح دیا گیا تھا۔ پاکستان ٹائمز دو چھپا کرتے تھے، ایک پاکستان ٹائمز وہ چھپتا تھا جو عوام میں جاتا تھا، ایک پاکستان ٹائمز وہ چھپتا تھا جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں جاتا تھا، جس میں سب اچھا کی رپورٹ ہوتی تھی۔ آخری وقت تک ایوب خان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس بیچارے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ بہت محتاط رہیے گا، یہ جو آپ نے سیاسی حکمران مسلط کیے ہیں اس ملک پر، اس جمہوریت نے مسلط کیے ہیں، ظاہر ہے جمہوری نظام ہے، انہوں نے مسلط ہو ہی جانا تھا، یہ اس پاکستان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ جہنم کے کتوں کے خلاف جنگ کریں، بلوچستان لبریشن آرمی کے فتنے کو ختم کریں۔ یہ صرف خیانت کر رہے ہیں، اپنا مال بنا رہے ہیں، حرام خور ہیں، بدکار ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں۔ سیدی رسول اللہ کے پاکستان پر ان لوگوں کو مسلط کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ساری تباہی تو یہ پی ٹی آئی کی لائی ہوئی ہے، یہ سارے فتنے، یہ سارے فساد تو عمران کے لائے ہوئے ہیں، لیکن جو موجودہ ہیں وہ اتنے نااہل ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس حالت جنگ میں جب پوری جانب سے پاکستان کو گھیر لیا گیا ہے، کسی بھی وقت بھارت کے ساتھ ایک دوسری جنگ شروع ہو سکتی ہے، خوفناک جنگ ہوگی اب کی دفعہ تو۔ ایسے میں جو ہماری مغربی سرحدیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں، ایسے میں جو جہنم کے کتوں کا فتنہ ہے، ایسے میں جو فتنۃ الہند کا خطرہ ہے۔ کل بلوچستان تقریباً جام ہو گیا تھا، کوئی سڑک ایسی نہیں تھی جس کے اوپر ان ظالموں نے روڈ بلاک لگا کے مسلمانوں کو بسوں سے اتار کے قتل نہ کیا ہو، ہماری چیک پوسٹوں پہ حملہ نہ کیا ہو، ہمارے لوگ شہید نہ کیا ہو، ہماری گاڑیاں نہ جلائی ہوں، اور بلوچستان حکومت کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ 80-90 ہزار 1 لاکھ کی لیویز ہیں، اور وہ صرف ان جہنم کے کتوں کو اسلحہ سپلائی کرنے کے کام آتی ہے۔ کوئی مزاحمت، کوئی مقابلہ لیویز کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ کو بلوچستان میں شریعت نافذ کرنی پڑے گی، خیبر میں شریعت نافذ کرنی پڑے گی۔ آپ کیوں شرماتے ہیں اس بات سے کہ اللہ کا حکم نافذ کریں؟ آپ نے تو خود اپنی تقریروں میں کہا ہے یہ بات، یہ آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں کہ جو زمین میں فساد کرتا ہے اس کی سزا یہی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر اس کو سولی چڑھا دیا جائے۔ تو آپ کیوں شرماتے ہیں اللہ کا حکم نافذ کرنے سے؟ جس سڑکوں پہ بسوں سے اتار کر بے گناہ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے، انہی سڑکوں کے کھمبوں پر آپ BLA کے دہشت گردوں کو کیوں نہیں لٹکا دیتے، کیوں نہیں سولی چڑھا دیتے؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ اس کا تماشا بناؤ ان کی لاشوں کا، مسلمانوں کی جماعت کو جمع کرو کہ وہ دیکھیں عبرت کا مقام۔ جو یہ ظالم سہولت کار ہیں ان کے گھر کیوں نہیں گراتے آپ؟ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کیوں نہیں کاٹتے آپ اللہ کا دین کیوں نہیں نافذ کرتے؟ آپ پاک فوج کو غزوہ ہند کی فوج کیوں نہیں کہتے؟ اللہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ شریعت نافذ کریں، اللہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ قبول کریں کہ آپ غزوہ ہند کی فوج ہیں، ورنہ جہنم کے کتے آپ کا یہ بیانیہ ہائی جیک کر چکے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو غزوہ ہند کی فوج کہتے ہیں، چونکہ پاک فوج اپنے آپ کو غزوہ ہند کی فوج کہنے سے شرماتی۔ آپ نے ان کو خوارج کہا، کیا ہو گیا؟ پوری دنیا میں آپ کی عزت ہوئی، جہنم کے کتے ذلیل ہوئے، پاکستانی قوم نے آپ کا بیانیہ قبول کیا کیونکہ یہ سیدی رسول اللہ کا بیانیہ ہے۔ سیدی رسول اللہ نے ہی آپ کو غزوہ ہند کی فوج کہا ہے، آپ اس بیانیے کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ خوارج کے لیے اور جہنم کے کتوں کے لیے غزوہ ہند کی فوج کے خلاف جنگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، ان کا سارا بیانیہ تباہ ہو جائے گا۔ وہ آپ کو جنگ کرنے کے لیے وہ آپ کو رائل انڈین آرمی کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ غزوہ ہند کی فوج بن گئے تو جہنم کے کتوں اور BLA کا سارا بیانیہ ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ آپ غزوہ ہند کی فوج ہوں گے۔ وہ تو اسی بات کے اوپر آپ کے خلاف پروپیگنڈا بلڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو اپنے آپ کو غزوہ ہند کی فوج کہتے ہی نہیں، یہ تو مسلمان فوج ہی نہیں ہے، یہ تو رائل انڈین آرمی ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مشرک دشمنوں کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بیانیے سے ہوتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج اور یہ پاکستان غزوہ ہند کے لیے بنا ہے۔ اتنا بڑا سائیکولوجیکل آپریشن، اتنی برکت، اتنی خیر، اتنی عافیت آپ کو نصیب ہوگی سیدی رسول اللہ کے اس ایک حکم کو پورا کرنے سے، آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ ہم پاک فضائیہ سے بھی کہیں گے بہت محتاط رہیں۔ دشمن 100% پلاننگ کر چکا ہے پاک فضائیہ کے ایئر بیسز پر حملہ کرنے کے لیے، اپنے ایئر بیس کی سیکیورٹی 1000 گنا بڑھا دے۔ بالکل اب کیجول مت ہوئیے گا، اگلی جنگ سے پہلے دشمن ہمارے ہوائی اڈوں پر حملہ کرے گا۔ بہت محتاط ہو جائیں، بہت زیادہ محتاط۔ پاکستان نیوی سے بھی ہم کہیں گے کہ اب جارحانہ ہو جائیں، اب خیر سگالی کا وقت گزر گیا۔ 1999 میں بھارت نے ہمارا اٹلانٹک ایئر کرافٹ مار کر گرایا تھا، ہمارے 29 افسر اور جوان نیوی کے شہید کیے تھے۔ پاکستان نیوی آپ نے ابھی تک اس کا بدلہ نہیں لیا ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کو 10 دفعہ موقع دیا تھا بدلہ لینے کا۔ دشمن کی سب مرین کبھی ہمارے پانیوں میں آ جاتی تھی، کبھی آپ کو ایک موقع ملتا تھا، آپ ہمیشہ ویڈیو بنا کے چھوڑ دیا کرتے ہیں اس کو کہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا اور ہم نے اس کو بتا دیا دشمن کو کہ ہمارے پانیوں میں مت داخل ہونا۔ آپ نے ڈبویا کیوں نہیں اس سب مرین کو؟ اٹلانٹک کا بدلہ کب لیں گے آپ بھی اب ذرا غیرت دکھائیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ قسم کھائیں اس بات کی کہ اپنے تمام شہیدوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ خیر سگالی کا وقت ختم ہو چکا ہے، یہ قرض ہے ابھی تک۔ 29 شہداء ہمارے جو اٹلانٹک میں شہید ہوئے تھے، ان کا قرض ابھی ادا نہیں ہوا، پاکستان نیوی کو یہ بدلہ لینا ہے۔ اور پاکستان کی حکومت اور پاک فوج سے ہم کہیں گے کہ پاکستانی قوم کو مسلح کریں،
ان کو مجاہد بنائیں، جانباز فورس اور نیشنل کیڈٹ کور اور وومن گارڈ شروع کریں، پوری قوم کو سول ڈیفنس کے لیے تیار کریں، ابتدائی طبی امداد اور میڈیکل سروسز کی ٹریننگ دیں۔ بہت بڑی جنگ شہروں میں آنے والی ہے، آپ کے ادارے تو ویسے ہی کام نہیں کر رہے، سول ڈیفنس کے اداروں کو تو ویسے ہی کچھ نہیں آتا، تعداد اتنی کم ہے، وسائل اتنے کم ہیں، جب تک پوری قوم ساتھ نہیں ہوگی یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ پوری قوم کو مجاہد بنائیں، یہ وقت جو اللہ آپ کو دے رہا ہے اس قوم کو آنے والی خوفناک جنگوں کے لیے تیار کریں۔ ملک میں فوڈ سٹاکس بڑھائیں، لاکھوں ٹن گندم ضائع ہو رہی ہے گوداموں میں پڑی ہوئی، جو وقت آنے پر جو ہمارا فوڈ سٹاک تھا، ہمارا ریزرو تھا، جب ضرورت پڑے گی تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیڑے کھا چکے ہوں گے یا زرداری حکومت کے جانور اس کو بیچ چکے ہوں گے۔ ملک میں فیول سٹاکس بڑھائیں، ذخیرے بنائیں کہ ملک میں فیول سٹاکس ہمارے پاس ہو کہ ہم کم از کم 2 مہینے یا 3 مہینے کی جنگ کر سکیں۔ 15-20 دن کا سٹاک کافی نہیں ہے، کم از کم ملک میں 1 سال کا ذخیرہ خوراک کا ہونا چاہیے۔ آپ اگر اپنی قوم کو تیار نہیں کریں گے آنے والے وقتوں کے لیے تو بہت بڑی خیانت کریں گے اور لاکھوں لوگوں کا خون پھر آپ کی گردنوں پر ہوگا۔ یہی بات ہم حکمرانوں کو سمجھا رہے ہیں، فوج یا حکومت یا سیاست جو بھی ہو، اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ تم سے شدید انتقام لے گا۔ اس اونٹنی کی حفاظت کرو، یہ امانت کے طور پر تمہیں دی گئی ہے، کسی شخص نے بھی اس کو نقصان پہنچایا تو عذاب پوری قوم پر آئے گا۔ ایسا نہ کرو، خیانت نہ کرو اس کے ساتھ۔ اللہ کا حکم واضح ہے، تم کو بار بار نصیحتیں کی جا چکی ہیں، تم کو ایک ایک بات سمجھائی جا چکی ہے، کوئی تم عذر پیش نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے کہ تم کو بتایا نہیں گیا کہ ان جہنم کے کتوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور BLA کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور ملک میں عدل اور انصاف کیسے قائم کرنا ہے، سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے۔ غزوہ ہند کیسے کرنا ہے، قوم کو کیسے تیار کرنا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے، تو کرتے کیوں نہیں ہو؟ تم پر حجت تمام ہے، اللہ سے ڈرو، یہ خیانت نہ کرو، یہ عہدے ٹیمپریری ہیں، چند دنوں کے لیے تمہیں دیے گئے ہیں۔ اگر خیانت کرو گے تو اس کے بعد قیامت اور قیامت کے بعد تک کا عذاب تمہارے نصیب میں ہے۔ اگر سیدی رسول اللہ کی امت کے ساتھ وفاداری کرو گے تو قیامت اور اس کے بعد تک کی خیر اور برکت اور عافیت تمہارے نصیب میں ہے۔ چوائس تمہاری ہے، اذان ہم دے چکے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔